لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فزائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دیں حضرات. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ظہیر حسن ابن مظہر حسین مرحوم اور مجاہد حسین مرحوم ابن مرتضی حسین مرحوم اور مرحومہ فاطمہ بانو بنت زوار حسین مرحوم اور رشیدہ بانو مرحومہ اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بلندترین صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ کے علم میں ہے یہ مجلس ایک مومن کے مرد مومن کے ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا ہوئی ہے اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کے لیے شرف حاضری میسر ہوا ہے. حالانکہ میں نے اس مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، یہ آیت عالم اسلام کی بڑی مقبول اور بہت زیادہ مشہور آیت کریمہ ہے. یہ اس قدر شہرت یافتہ ہے کہ ہر ذہن اس آیت سے واقف ہے. نہ یہ کہ مسلک شیعہ بلکہ عالم اسلام کے اکثر خطے اس آیت کریمہ سے کافی اچھی طرح سے واقف ہے
اور شناسا ہے، اور دنیائے جہان کو پتہ ہے یہ آیت صرف اور صرف آیت ہی نہیں ہے بلکہ یہ آیت مودت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اپنا ایک درجہ رکھا ہے، اور اس آیت کو اگر غور سے دیکھ لیا جائے تو اس آیت کا موازنہ اس انداز سے کیا جا سکتا ہے کہ گویا رسولوں کی تمام محنتیں ایک طرف، نبیوں کی تمام نبوتیں ایک طرف، اور ہمارے سرکار کی ساری مشقتیں ایک طرف، اور جواب میں اس آیت کریمہ کی آمد ایک طرف۔ یہ آیت کا موازنہ ہے کیونکہ سارے نبیوں کی محنتیں اگر مسخر ہیں تو ہمارے نبی کی ذات کریمہ پر، یہ ذات نہ ہوتی تو ان کی محنتوں کا کوئی معیار نہ ہوتا۔ اس لیے کہ فخر انبیاء کی آمد ہے اور جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں، میلاد النبی ہو رہا ہے، ہر سنی شیعہ سرکار کی آمد منا رہا ہے، لیکن میں یہ جملہ عرض کروں کہ سرکار کی نبوت نہ ہوتی تو گویا سارے نبیوں کی نبوتیں بیکار تھیں، اس لیے کہ یہی فخر انبیاء ہیں، یہی تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور یہی آخری شریعت لانے والے ہیں، اور انہی کے ہاتھوں میں دین کا دار و مدار ہے۔ اور پھر ساری باتیں ایک طرف، یہ وہ ہیں کہ جن کی زبان کے نیچے 1,24,000 انبیاء کی محنتیں سمٹی ہوئی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس سرکار کو آج سنی شیعہ یاد کر رہا ہے اس کا معیار کتنا عظیم ہے، غور کر رہے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ جو سرکار کائنات عالم کی اتنی بڑی عظیم الشان ذات ہے، جس کی زبان کے نیچے 1,24,000 انبیاء کی محنتیں مفلوج نظر آ رہی ہوں، اگر یہ حرکت نہ کرے اور گواہی نہ دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی بڑی نمایاں ذات کا کمال کیا ہوگا۔ تو جو ذات اتنی بڑی ہوگی اس ذات کا کردار کیا ہوگا، پھر اس کردار کے اپنے آئین کیا ہوں گے، اور پھر اس آئین کا ایک ایک دستور العمل کیا ہوگا، اور پھر اس دستور العمل کا ایک ایک نہج کیا ہوگا، اور ان تمام تر نہج میں پیغمبر کا دیا ہوا ایک ایک پبلک کے پاس پہنچا ہوا طریقہ اور طریقت کیا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی سوچیں کہ اس نے 63 برس کی حیات طیبہ میں نہ یہ کہ محض 23 برس تبلیغ کیا، بلکہ یہ دنیا کا پیغمبر کی ذات پر بڑا عجیب اعتراض ہے کہ لوگ کہتے محض 63 برس کی عمر میں 23 برس حضور نے کام کیا۔ عزیزان گرامی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آیت آئے تبھی پیغمبر کام کر رہے تھے، بلکہ دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آیتوں کے آنے کے بعد کا کام اور ہے، اور آیتوں سے اترنے سے پہلے کا کام اور ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، 23 سال تو پیغمبر کا وہ تھا کہ جو آیتیں آنے کے بعد کرتے رہے، 40 سال پیغمبر کا کمال وہ تھا کہ آیت آئی نہیں، پیغمبر درس دے رہے تھے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور نے دنیا کو نماز بتائی تو آیت آنے کے بعد، روزہ بتایا آیت آنے کے بعد، حج بتایا آیت آنے کے بعد، زکوٰۃ بتائی آیت آنے کے بعد، اسلام بتایا آیت آنے کے بعد، دین بتایا آیت آنے کے بعد، شریعت بتائی آیت آنے کے بعد، الوہیت بتائی آیت آنے کے بعد، نبوت بتائی آیت آنے کے بعد، قیامت بتائی آیت آنے کے بعد۔ مگر یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں آپ باقاعدہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول کا تھیوری ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، یہ رسول کا تھیوری ہے کہ ادھر آیت آئی، حضور نے آیت ملاحظہ کی، سامنے والے کو پیغام دیا، ادھر آیت آئی، آیت کانوں میں گونجی، سامنے والے کو پیغام دے دیا۔ یہ تھیوری ہے۔ بس کائنات میں اور میرے حبیب میں فرق یہ ہے کہ کائنات کے ہاں تھیوری پہلے ہوتی ہے، پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے۔ رسول کی شان اس لیے بھی شان ہے کہ 40 سال پریکٹیکل میں پہلے دیا، 23 سال کی تھیوری بعد میں آئی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ غور فرمائیے گا آپ
آپ دیکھیں دنیا میں آپ کسی شعبے میں چلے جائیں، دنیا میں تھیوری پہلے ہے، پریکٹیکل بعد میں ہے۔ جو تھیوری پیش کی جائے گی اسی کا پریکٹیکل ہوگا۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ کائنات کے ہر شعبے میں آپ کو ملے گا، مگر عزیزان گرامی واحد دین ہے دین اسلام، اور واحد نبی ہے ہمارا نبی، واحد پیغمبر ہے خاتم النبی، واحد رسول ہے ہمارا رسول، کہ جس کے ہاں تھیوری پہلے نہیں ہے، پہلے ہے پریکٹیکل، تھیوری ہے بعد میں۔ 40 سال نبی نے جو پریکٹیکل کیا ہے، 23 سال بعد میں وہ تھیوری بن کے پیش ہوا ہے۔ نہیں یقین آتا تو کردار نبوت دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ارے صدق و صدیقیت کا علم پہلے اٹھایا، آیت بعد میں آئی، عدالت کا بھرم پہلے رکھا، آیت بعد میں آئی، مفلسوں کا خیال پہلے کیا، آیت بعد میں آئی، پڑوسیوں کا حق پہلے ادا کیا، آیت بعد میں آئی، بیماروں کی عیادت پہلے کی، آیت بعد میں آئی، اخلاق کا شہرہ پہلے ہوا، آیت بعد میں آئی۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ جو رسول کرتے جا رہے ہیں قرآن بنتا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے آپ بالکل سامنے کی بات ہے۔ عزیزان گرامی میں سارے عالم اسلام کے سنی شیعہ بھائیوں کو اس بات کی طرف دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ غور کریں، ہمارے نبی کا معیار یہی ہے کہ ہمارا نبی جو کرتا جا رہا ہے وہ قرآن بنتا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے اخلاق کے پہلو سماج میں پہلے پیش کیے، آیت بعد میں آ رہی ہے، کیا ہم نے انہیں بہترین اخلاق پر فائز کیا؟ آپ غور فرمائیں، ان کی دہلیز پہ آپ آئیے، ان کی دہلیز پہ سخاوت کی کڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آیت بعد میں آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی یہ کمال ہے ہمارے نبی کا کہ ان کے ہاں کردار پہلے ہے اور کردار کے نگارش بعد میں ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کردار کی نگارش بعد میں ہو رہی ہے، کردار پہلے پیش کیا جا رہا ہے۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نبی جس کی پاپولیرٹی کا عالم یہ ہو کہ جس کی حرکات و سکنات قرآن کی آیت بن جائے، وہ نبی کہ جس کے کردار کا معیار یہ ہو کہ یہ عمل کر جائے تو وہاں سے آیت اتر جائے۔ عالم اسلام سے میرا یہ سوال ہے کہ آخر پبلک کو ان کے کردار، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی کاریہ سارنی کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو سارے زمانے نے کہا سمجھ میں آئی، اور جن کو سمجھ میں آئی وہ پیغمبر کے پاس آئے اور انہوں نے آن کے کہا حضور آپ نے ہمارے واسطے ہی سب کیا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں اندھیروں سے نکالا ہے، ہمارے واسطے فصیل شب کا چراغ جلایا ہے، ہمیں گمراہی سے بچایا ہے، ہمیں صراط مستقیم پر لگایا ہے، ہمیں جانور صفت انسان تھے ہمیں لباد انسانیت اڑایا ہے۔ اے سرکار آپ نے ہمارے واسطے سب کچھ کیا، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی اجرت دے دیں۔ اب پورا اسلام مسلمان نچوڑ لیں کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو نبیوں کی نبوت نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو قرآن کی آیتیں نہ ہوتی، یہ کردار نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ گویا وجہ وجود کردار کائنات ہے، ان کی سبب سے کائنات ہے، ان کے وجہ سے انبیاء ہیں، ان کے وجہ سے اوصیاء ہیں، ان کی وجہ سے ملائکہ ہیں، ان کی وجہ سے دین و شریعت ہے، ان کی وجہ سے کائنات ہے۔ ان کا کردار یہ ہے کہ سارے انبیاء ایک طرف، حضور کا کمال ایک طرف۔ عزیزان گرامی پھر وہ پیغمبر کہ جس کی حرکات و سکنات قرآن کی آیت بنتی ہو، آخر سوچو کہ اس نے کیا کیا نہ کیا ہوگا پبلک کے لیے، کا سب کچھ کیا۔ اور جب پبلک نے ان کے کیے کا نذرانہ پیش کرنا چاہا تو پیغمبر خاموش ہو گئے، اس لیے کہ پبلک دے بھی کیا سکتی تھی؟ تخت، تاج، حکومت، عہدہ، غلبہ، رتبہ۔ ارے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو اسے اس کی کیا ضرورت؟ لہذا حضور تھے خاموش، اور پبلک سے انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہ کی، کچھ نہ کہا۔ اب سامنے کی بات ہے، ملت اسلامیہ کا ہر فرد غور کرے کہ جو اتنی بڑی پرسنالٹی تھی اس کے سامنے آفر آیا کہ آپ اپنا محنتانہ لے لیں، تو حضور چپ بیٹھ گئے، کچھ نہ بولا۔ اور کیوں بولے؟ کیونکہ یہ وہی بولتے ہیں جو وہی ہوتی ہے۔ تو خاموشی ابھی ان کی
لبے بام تھی، ابھی ٹوٹی بھی نہیں تھی، ابھی گویا بھی نہ ہوئے تھے کہ قرآن کی آیت آن پڑی، اور اتنے میں اللہ نے ان سے کہا میرے حبیب آپ کہیے اور پبلکلی بولیے کہ ایسا ہے ہمیں اپنے محنتانے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ کرو کہ میرے قربا سے محبت کر لو۔ غور کر رہے ہیں آپ، میرے قربا سے محبت کر لو۔ اب عزیزان گرامی اس کا مطلب اب تو پوری ملت اسلامیہ کے سامنے ایک ترازو ہے، اب وہ غور کر لے، گویا قربا اتنے عزیز ہیں پیغمبر کی نظر میں کہ پیغمبر کی ساری شریعت کا دار و مدار ایک طرف اور قربا سے مودت ایک طرف۔ غور فرما رہے ہیں آپ، قربا سے مودت ایک طرف، اس لیے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی مسلک کا کھیل نہیں ہے، یا سامنے سامنے کی بات ہے کہ ساری شریعت، ساری پیغمبری، ساری محنت ایک طرف، قربا سے مودت ایک طرف۔ اب میں یہیں پہ آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قربا سے محبت ایک طرف۔ عزیزان گرامی معاملہ صرف اتنا ہے کہ پیغمبر سے کہا گیا ہے کہ قربا سے مودت، تو اس کا مطلب خالی یہ مودت جو مانگ رہے ہیں یہ پیغمبر نہیں مانگ رہے ہیں، یہ اللہ مانگ رہا ہے۔ آیت کی شکل میں اللہ ڈیمانڈ کروا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ ہمارے قربا سے یہ محبت کریں، مودت کریں، بس یہی اجر رسالت ہے۔ اور جب تک مسلمانان عالم میں کوئی بھی مسلمان قربا سے محبت کرے گا نہیں، مودت کرے گا نہیں، آپ یہ سمجھ لیے اس کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا نہیں، کیونکہ وہ مقروض ہے۔ اب عزیزان گرامی ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سنیے۔ مودت مانگی کس کی گئی؟ کا قربا کی۔ سوال سب سے اہم یہی ہے کہ لفظ آیا ہے قربا کا، کسی کا نام نہیں آیا کہ فلاں سے کر لو، فلاں سے کر لو، فلاں سے کر لو، صرف قربا آیا ہے۔ اگر ہم اسے عربی زبان میں اور لفظوں میں کھیلیں تو بات کہیں اور چلی جائے گی کہ صیغہ کس کا ہے، کیسا صیغہ ہے، کیا کس کا ہے، اس سے مراد کون ہو سکتا ہے، مگر عزیزان گرامی وہ باتیں ایام فاطمی میں پڑھی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں سامنے کی ایک بات کروں جسے سنی شیعہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ لے۔ دیکھیں ایک کامن سی بات ہوتی ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص جب اپنی زندگی کی قیمتی بات کہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے بھیا یہ میرے قریبی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ ہم حج پہ جا رہے ہیں، محلے والوں سے کہہ دیا ہم حج پہ جا رہے ہیں، ذرا ہمارے قریبی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قریبی وہی ہوتا ہے جو 24 گھنٹہ ساتھ میں ہو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب صحیح صاحب اگر کویت جائیں تو وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ شریف صاحب سے جولی رہتے ہیں ان کا خیال رکھیے گا، نہ، اگر وہ خیال کی بات کریں گے تو اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے والوں کی، مسجد والوں کی، اپنے پیش امام کی، اپنے مولوی کی، اپنے ذاکر کی، اپنے شاعر کی، دور والوں کو تو کہیں گے نہیں۔ مگر جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے تو یہ تو طے ہو گیا کہ پیغمبر جا رہے ہیں مدینے سے، تو اس کا مطلب اب مکے والوں کے لیے کہیں گے نہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مکے والوں کے لیے کہیں گے نہیں۔ اچھا آپ جو جا رہے ہیں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے محبت ہے، محبت کی ڈیمانڈ ہے، پبلک سے مودت کی ڈیمانڈ ہے، مگر کس کی؟ قربا کی۔ سوال یہ اہم ترین ہے کہ آخر پیغمبر کا اپنا قریبی کون ہے؟ عالم اسلام سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں، آپ کے ہاں کسی طرح کا کوئی نزاع کھڑا ہی نہ ہوگا، بس ذرا ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، بیٹھو اور تعصب کے چشمے ہٹاؤ اور تحقیق کے موتی رولو اور ڈھونڈو کہ آخر پیغمبر کا قریبی کون ہے۔ جب قریبی نظر آ جائے تو سمجھ جانا کہ اب انہی کی مودت و محبت واجب ہے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ تاریخ میں حقائق کے موتی رولیں، تاریخ میں تحقیق کریں اور پتہ لگائیں کہ آخر پیغمبر کا اپنا قریبی کون ہے۔ لہٰذا قریبیوں کی تحقیق میں ہم جب نکلیں گے تو کچھ نام آئیں گے سامنے، کبھی آئے گا لفظ اصحاب کا، کبھی آئے گا لفظ ازواج کا، کبھی آئے گا لفظ خالات کا، کبھی آئے گا لفظ امہات کا، کبھی آئے گا لفظ، اور فرمائیے گا، اصحاب کا، کبھی آئے گا لفظ اولاد کا۔ متوجہ ہیں؟ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کو شریعت بھی محرم قرار دیتا ہے۔ غور فرمائیے گا، یہ وہ لفظ ہے کہ جن کو شریعت بھی محرم قرار دیتا ہے۔ لہٰذا قریبی کم سے کم اتنا تو طے ہے کہ وہ ہوگا کہ جو محرم ہو۔ متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی اتنا تو طے ہو گیا کہ وہ ہوگا کہ جو محرم ہو۔ اس کا مطلب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے
کہ اب جب یہ لفظ آیا قریبی، کم سے کم وہ ہوگا کہ جو محرم ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا قریبی، متوجہ ہیں، وہی ہوگا جو ہمارے بچوں کا بھی قریبی ہو، وہی ہوگا جو ہمارے بیٹے کا بھی قریبی ہو، وہی ہوگا جو ہماری بیٹی کا بھی قریبی ہو، وہی ہوگا جو ہمارے باپ کا بھی قریبی ہو، وہی ہوگا جو ہماری ماں کا بھی قریبی ہو. متوجہ ہیں آپ بھائی؟ خالی لفظ قریبی پہ اگر آپ بحث کریں تو سامنے کی بات ہے. یہ تھوڑی ہوگا کہ جیسے آج سماج میں کچھ حسین کے قریبی نظر آ رہے ہیں. کاش کہ یہ بات پہنچ جائے. آج سماج میں کچھ ہماری بس میں ایسے قریبی مل رہے ہیں کہ جو حسین کے قاتل کو لعنت اللہ کہتے ہیں مگر مادر حسین کے قاتل کو رضی اللہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے ور محمد. غور فرما رہے آپ؟ اس لیے قریبیوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے. تو جو ہمارا قریبی ہوگا وہ ہماری ماں کا بھی قریبی ہوگا، وہ ہمارے باپ کا بھی قریبی ہوگا، ہمارے بھائی کا بھی قریبی ہوگا، ہمارے بچوں کا بھی قریبی ہوگا. رسول نے ساری دنیا کے سامنے ایک مسئلہ رکھا اور یہ کہا بھیا ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، بھئی یہ ہے کہ ہمارے قریبی سے مودت کرو، ان سے محبت کا اظہار کرو، ان سے بے پناہ محبت کرو ہمارے قریبی سے. اور انہی قریبی کی محبت پر رسول نے ڈیمانڈ کی ہے. لہٰذا طے کرے عالم اسلام کہ آخر کس کی محبت مانگی ہے، قریبی کون ہے. عزیزان گرامی، تو خدا کی قسم پورے عالم اسلام میں مجھے سوائے پنجتن کے کوئی قریبی نظر ہی نہیں آیا. سن لیجئے گا، سوائے پنجتن کے کوئی قریبی نظر نہیں آیا. اگر ہاں کسی بھائی کو کوئی قریبی کہیں نظر آیا ہو تو وہ ہمیں بتا دے کہ فلاں صاحب بھی پیغمبر کے قریبی تھے. عزیزان گرامی دیکھیے، جو قریبی ہوگا وہ واقعی قریبی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کویت میں ہو تو قریبی ہے، جلال پور میں ہو تو دوری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے لکھنؤ میں رہیں تو قریبی ہے، اکبر پور آ جائے تو دوری ہو جائے. قریبی تو ہر جگہ قریبی ہوگا کیونکہ وہ شہرگ حیات کے مانند ہوگا. وہ بالکل وادی دل میں چپکا ہوا ہوگا. بالکل وہ جیسے دل میں پہلو میں دل ہے وہ دھڑک رہا ہے، یہ ہماری شہرک سے قریب، ہمارے جسم سے قریب، ہمارے بدن سے قریب. اس کی دھڑکن کی آہٹ بتا رہی ہے کہ یہ ہمارا اپنا قریبی ہے. متوجہ ہیں آپ؟ یہ ہمارا اپنا قریبی ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ کے ایک اعضائے بدن میں کوئی ایسی نعمت ہے کہ جس سے آپ کو پتا چلتا ہے یہ نعمت ہمارے زیادہ قریبی ہے؟ سن لیجئے خالی یہ جملہ. ہاتھ ہے بتاتا ہے کہ آپ کا زیادہ قریبی ہے، جب ضرورت ہوتی تب بتاتا ہے. کھانا لگ کی بھوک محسوس ہوئی، اٹھایا نوالا کھایا، لگا ہاں یہ قریبی ہے. کچھ دیکھنا چاہا دھوپ میں، تیز دھوپ میں، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، غور سے دیکھا، لگا کہ آنکھیں ہماری قریبی ہیں. کچھ بولنا چاہا، زبان ہلی، لگا کہ ہاں زبان ہماری قریبی ہے. کچھ سننا چاہا، سماعتوں کی دہلیز کھولی، سنا کانوں نے، سمجھ میں آیا یہ کان ہمارے قریبی ہے. سنیے گا جملہ. ارے صاحب حد ہو گئی. معلوم ہوا جو ضرورت کے وقت ہمارے کام آئے وہ قریبی ہونا اور ہے، یعنی کام کے وقت قریب ہونے کا احساس دلانا اور ہے، مگر ہر وقت دھڑک دھڑک کے بتانا یہ قریبی اور ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے شہزادی زہرا کو یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرا خالی ٹکڑا ہے، ہاتھ جیسا ہے، آنکھ جیسی ہے، زبان جیسی ہے، بلکہ کئی روایتیں ملی یا یہ کہا میرا ٹکڑا ہے یا یہ کہا میرے دل کا حصہ ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، جب بھی دہلی فاطمہ زہرا کو پیغمبر نے بتایا دل سے بتایا کہ یہ میرے قلب جگر، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل ہے. عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ قریبی کوئی نہیں. اس کا دھڑکنا بتا رہا ہے کہ اس کی دھڑکن ہر وقت تمہارے لیے ہے. متوجہ ہے آپ؟ تمہارے لیے ہے. اس کا مطلب دل ہو گیا سب سے قریبی. غور فرمائیے، دل ہو گیا سب سے قریبی. میں پورے عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پنجتن کے علاوہ
کوئی پیغمبر کا قریبی آپ ثابت کر دیں، ہم مجلس پڑھنا چھوڑ دیں۔ چلیے ان کے اتنا ہی کوئی ثابت کر دیں، ان سے زیادہ نہیں، ان کے اتنا ہی کوئی ثابت کر دیں کہ صاحب یہ پیغمبر کے قریبی ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اصحاب قریبی ہیں، تو ایک اصحاب صحابیوں میں سے ایک صحابی ایسا تھا جو ہجرت میں قریبی ملا، مگر عزیزان گرامی بعض کتابوں میں ہجرت کی وہ قریبی ملا مگر دور اندیش نگاہوں سے غار میں رونا بھی نظر آیا۔ غور فرما رہے آپ دیکھیے، تو اس کا مطلب یہ ایک نقص ہے قریبی پر۔ آگے بڑھیے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے سارے صحابہ قریبی ہیں تو پھر عالم اسلام ہمیں اس بات کا جواب دے کہ جب سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تو آخر پیغمبر کے سارے قریبی کیوں بعیدی ہو گئے؟ محدث دہلوی تک نے لکھا، عالم اسلام کی کتابیں بھری، کوئی قریبی نظر نہیں آیا سوائے علی کے۔ موجود ہے، آپ سب کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی معلوم ہوا جو قریبی ہے تو پھر قریبی اسے کہتے ہیں بھیا کہ اچھے دن میں بھی ساتھ ہو، برے دن میں بھی ساتھ ہو، حالات اچھے ہوں تو بھی قریبی، حالات بدتر ہوں تو بھی قریبی۔ قریبی اسی کو کہتے ہیں جو اچھے وقت میں بھی ساتھ، برے وقت میں بھی ساتھ۔ مگر عزیزان گرامی مجھے اب عالم اسلام بتائے کہ آخر جو پیغمبر کے ساتھ ہر مقام پہ قریبی تھے، وہ جنگ کے مقام میں پیغمبر سے دوری انہوں نے کیوں اختیار کی؟ اس کا مطلب جہاں محاذ کمزور دیکھا وہاں بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ پیغمبر باقاعدہ طور پر لوگوں کو بتا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ ارے چھوڑیے، وہ تو سب بھاگے تھے، کم از کم جنگ خندق میں آگے بڑھ جاتے۔ وہاں تو پیغمبر کہہ رہے تھے کہ جو جائے گا وہ فتح کر کے آئے گا تو وہ کل ایمان ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ ویسا ہوگا۔ عزیزان گرامی پیغمبر اشارہ دے رہے ہیں، پب بھی لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی اس کا مطلب وہاں بھی کون نظر آیا؟ مولا علی۔ اب اگر آپ بتائیں کوئی اصحاب کی بات کر رہا ہے کہ یہ زیادہ قریبی، یہ زیادہ قریبی، یہ زیادہ قریبی، تو آپ خود اپنی کتابوں میں تحقیق کر لیں۔ جنگ بدر میں 2 ہجری میں جنگ ہوئی، 313 صحابی لڑنے اترے، جن سے کچھ صحابی ایسے تھے جو پیغمبر کے ساتھ عریشے پہ بیٹھے رہے، اترے بھی نہیں میدان جنگ میں۔ وہاں 35 کافروں کو اکیلے کس نے مارا؟ مولا علی نے۔ سن 3 ہجری میں احد ہوئی، وہاں جنگ احد میں سب بھاگ کھڑے ہوئے، کون ثابت قدم رہا؟ کا مولا علی۔ سن 4 ہجری میں خندق ہوئی، عمرو ابن عبدود کو دیکھ کے سب بھاگ گئے، کون اس کا سر لایا؟ کا مولا علی۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، تحریر کا کام کس نے کیا؟ کا مولا علی۔ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی، یہودیوں سے مقابلہ ہوا، سارے مسلمان 39 دن تک دوڑی دوڑا کرتے رہے، 40ویں دن خیبر کون فتح کر گیا؟ کا مولا علی۔ متوجہ ہے؟ اے بھیا لیے سن 8 ہجری آئی، فتح مکہ ہو گیا، اسلام ہر طرف پھول پھل گیا، ہر طرف مسلمان ہو گئے، قرآن میں آیت گونجنے لگی، لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سن 9 ہجری آئی، اللہ نے مسلمانوں کی جمعیت دیکھ کر پیغمبر سے کہا مباہلہ ہے، 9 ہجری ہے، لہٰذا ان سے کہو مردوں کو تم لاؤ، مردوں کو ہم لائیں، عورتوں کو تم لاؤ، عورتوں کو ہم لائیں، بچوں کو تم لاؤ، بچوں کو ہم لائیں، مگر یاد رکھنا جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ اب جو پیغمبر کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا تو یا تو عالم اسلام کہے کہ انہوں نے قرآن پر عمل نہ کیا، اگر کہہ دے مسلمان تو مسلمان نہیں۔ اللہ کہہ رہا مردوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، بچوں کو لاؤ، لے گئے ایک مرد، لے گئے ایک خاتون، لے گئے 2 بچے، یہ کون سی بات ہے؟ کہے مسلمان کہ قرآن پر عمل نہیں کیا، یا تو پھر مسلمان مانے کہ اصل میں معاملہ تھا جھوٹوں پہ لعنت کا، لہذا پیغمبر کی نظر میں جو صادق تھے اسے پیغمبر لے گئے۔ اب سارے جہاں میں 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک حضور کا جشن سنی شیعہ منا رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ حضور نے صداقت کا کردار پہلے پیش کیا، قرآن کی آیت بعد میں آئی،
بھی جنہوں نے محمد رسول اللہ نہیں کہا انہوں نے نبی کو صادق و صدیق مانا۔ اب سمجھ میں آیا کہ بھیا پنجتن وہ ہے کہ مصطفیٰ کی صداقت کو جو اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی مصطفیٰ کو سچا مانتے ہیں، تو جسے کائنات کے کافر سچا مانے وہ مصطفیٰ ہے، اور جسے مصطفیٰ سچا مانے وہ ذات پنجتن ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اچھا ایک ذرا مل کے اللہم صلی علی محمد، ایک ذرا مل کے صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ بس انہیں جلدی سے مجھے ایک دو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ بہرحال یہی آیت ذہن میں آئی اچانک سے اور یہی میں نے پڑھ بھی دی۔ بہرحال تو سنیں اسی آیت پر، چونکہ اس دفعہ ممبئی میں خمسہ تھا اور خمسے کا موضوع تھا سعید بھائی تقاضائے مودت، تو یہی آیت تھی بہتر کہ جب اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے ساری پبلک سے اور بذریعہ مصطفیٰ کہ ایسا ہے پبلکلی بولو کہ بھیا ہمیں اپنی محنتانے میں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا محنتانہ یہی بنتا ہے کہ جو ہمارے قریبی ہیں ان سے آپ مودت کریں، محبت کریں، اظہار محبت کریں، بے شمار اور بے انتہا محبت کریں۔ یہ آیت بول رہی ہے۔ اب آیت بول رہی ہے تو مسلمانوں پر قربا کی محبت واجب، اس میں کوئی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسلمانوں پر کلن مسلمانوں پر قربا کی محبت مودت واجب۔ تو جب واجب ہے محبت تو سوچیں محبت کے کچھ تقاضے ہوں گے، ہر چیز کے تقاضے ہیں سماج میں، ہر شے کے تقاضے ہیں، مودت کے بھی تو تقاضے ہوں گے۔ محبت ہو کیسی، کس انداز کی ہو، کس معیار کی ہو۔ دیکھیں کائنات میں بہت سے لوگوں کو اولاد ہے اور بہت سے لوگوں کی اولادوں کے باپ ہے، مگر ہر بیٹا اپنے باپ سے عجب عجب طرح کی محبت کرتا ہے۔ کوئی صرف پیسوں کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی خالص محبت کرتا ہے، پتہ ہے باپ کے پاس کچھ بھی نہیں تب بھی محبت کرتا ہے، پتہ ہے باپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ایک خطہ زمین ہے، نہ ایک خطہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ بینک بیلنس ہے، پھر بھی محبت ہے۔ عزیزان گرامی تو سماج میں محبتیں بہت ہیں، تقاضے بھی ہونا چاہیے۔ عزیزوں جب اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے محبت کی تو کچھ ایسے تقاضے بھی پیش ہونے چاہیے تھے کہ جس سے ہمیں کچھ نظر آتا کہ کس پیمانے کی محبت ہو، کس معیار کی محبت ہو، وہ تقاضے ہونے چاہیے۔ لہٰذا تقاضے کو محسوس کرنے کے لیے یہ دیکھو کہ مصطفیٰ کو علی نے کتنا چاہا، غور فرمائیے گا، مصطفیٰ کو علی نے کتنا چاہا، علی کو حسن نے کتنا چاہا، حسن کو حسین نے کتنا چاہا، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ تقاضائے مودت ہوتا کیا ہے۔ غور فرما رہے آپ عزیزوں، سماج میں بس یہیں سے پتا چل جائے گا کہ کس کی محبت ہونی چاہیے کس کی نہیں۔ اگر رسول کے جنازے پر علی کی آنکھیں نم نظر آئیں اور علی جنازے پہ موجود نظر آئے تو سمجھ جاؤ قریبی ہے، متوجہ ہیں آپ۔ اور اگر کچھ شخصیتیں جنازے سے اٹھ کر کسی چبوترے پہ نظر آئے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، تو یہیں سے ہمیں آئیڈیل مل جائے گا کہ دیکھیں قریبی کی محبت مانگی ہے، لہٰذا قریبی کو ہمیں اگر پہچاننا ہے تو شادی بیاہ میں نہ دیکھو، غور فرما رہے ہیں، اچھے دنوں میں نہ دیکھو، اس کو دیکھو کہ ان کے برے دنوں میں کون شریک تھا، تب دیکھو۔ اس دن نہ دیکھو کہ جب ان کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، طرف طرف سے جگہ جگہ سے اور بہت سی چیزیں تحائف آتے تھے، بلکہ وہ دن دیکھو جب ان کے اپنے نہیں تھے، یہ جیش اسامہ بھیج رہے تھے، لوگ روگردانی کر رہے تھے، اس دن دیکھو حضور کے پاس کون تھا۔ غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، اچھے دنوں میں تو سب ایک دوسرے کے قریبی ہو جائیں گے، ہمارا کوئی بھائی پردھان ہو جائے تو مٹھائی کھانے سب آ جائیں گے، لیکن عزیزان گرامی چبوترے پہ وہی محفل تب بھی لگے جب پردھانی نہ رہے۔ غور فرما رہے ہیں
تب تو ہے بات کہ کس میں کتنی محبت ہے۔ عزیزان گرامی یہی معاملہ ہے بالکل پیغمبر کے یہاں بھی۔ پیغمبر کے اچھے دنوں میں آپ مت دیکھیے کہ کون کون پیغمبر کے ساتھ تھا، اس لیے کہ تب تو مال غنیمت کی ہوس سب کو سوار تھی۔ یہ دیکھو کہ جب آنکھ بند ہو رہی تھی تب پیغمبر کے یہاں کون تھا؟ عزیزان گرامی یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی شیعہ کتاب میں لکھا ہے، آپ جائیے عالم اسلام کی کتابوں میں تحقیق کریے، پیغمبر کے جنازے پہ زیادہ سے زیادہ تعداد اگر مسلمان کی ملی ہے تو 11 تھا۔ لہذا اگر قریبی آپ کو اس انداز سے چننا ہے تو آپ دیکھیے جنازے والا کون ہے، پیغمبر کی ریلت پہ آنکھیں نم کس کی ہوئی ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا اگر گریہ کیا ہے تو بی بی زہرا نے۔ ہاں یہ بھی سن لیجئے، حالانکہ کسی اور زوجہ کے لیے بھی اتنا گریہ نہ ملا۔ ہو سکتا کوئی کہے گریہ باطل ہے، تو جو زبان سے یہ کہہ رہے باطل ہے، ہم ان کو عالم اسلام کی ساری کتابوں میں دکھا دیں گے کہ گریہ کب سے ہے اور کہاں کہاں ہوا ہے۔ حتیٰ کہ جنہوں نے پیغمبر کے لیے گریہ نہ کیا انہوں نے پہلے بھی گریہ کیا تھا، وہ کتابوں میں موجود ہے، سنیے آپ، انہوں نے پہلے بھی کیا تھا۔ جبکہ جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی ہے جنگ احد میں تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہے تھے۔ جناب رسول خدا نے کہا افسوس کہ میرے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت عورتوں کی ایک جماعت جمع ہو کے جناب حمزہ کے گھر میں آئی ہے اور فرش بچھایا گیا اور سب فرش نشین ہوئی ہے، اور جیسے ہی فرش پہ سب بیٹھی تو سب نے جناب حمزہ کے لیے گریہ کیا ہے، اور پیغمبر نے اہتمام میں گریہ کیا ہے۔ جو کتاب ہے وہ بھرا ہے مسلمانوں کی، اور خالی ایسا نہیں کہ جناب حمزہ کے لیے، بی بی عائشہ کے لیے ہے، اور بھی امہات کے لیے ہے، اور بھی بیویوں کے لیے ہے، خلفاء تک کے لیے ہے جو راشدین میں سے ان کے لیے بھی ہے گریہ۔ غور فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ خلیفہ اول کی رحلت کے لیے بھی ملا ہے کہ ان کی بیٹیوں نے گریہ کیا، حالانکہ خلیفہ ثانی ان پر غضبناک بھی ہو رہے تھے۔ عزیزان گرامی یہی تو مسئلہ ہے کہ ان کا اپنا اگر کوئی مر جائے تو گریہ روا ہے، وہ اگر امام حسین کے لیے ہو جائے تو بدعت ہے۔ آپ دیکھیے کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ تو عزیزان گرامی قریبی پہچاننے کا سب سے اچھا طریقہ اور فنڈامنٹل ایشوز یہی ہے کہ آپ اچھے دنوں میں نہ دیکھیں، یہ دیکھیں جنازے میں کون آیا۔ ہم نے میرج لان میں میرج ہال میں شادی کی، وہاں تو اچھی غذا کا اہتمام تھا، سب پہنچائے، مگر عزیزان گرامی جنازے میں تو کوئی سبیل لگے گی نہیں، جنازے میں کوئی تبرک بٹے گا نہیں، یہاں تو نان گوشت کھلایا جائے گا نہیں۔ یہ دیکھیے ہماری مصیبت کے دن میں کون آیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی زندگی میں صرف ایک ہی طرح کے مسلمان نہیں تھے، 2 طرح کے مسلمان تھے، اس لیے کہ کچھ وہ تھے جو خالصتاً مسلمان تھے، کچھ اوسر وادی مسلمان تھے، متوجہ ہیں، مفاد پرست مسلمان تھے۔ غور کیا آپ نے، اوسر وادی تھے۔ عزیزان گرامی، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اسلام کے اندر اگر کوئی اوسر وادی ہوتا ہے تو آتنک وادی ہوتا ہے۔ اسلام تو سیدھے سیدھے 2 باتیں، یا صحیح یا غلط۔ غور فرمائیے آپ، یہ نہیں ہے کہ اپنا مطلب ہے تو اللہ ایک ہے، اور اپنا مطلب نہیں ہے تو ہم تو بس ان کی طرف یوں ہی گئے تھے۔ آپ دیکھیں قرآن میں آیت موجود ہے، پیغمبر کی زندگی میں بھی بعض افراد ایسے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور یہ لوگ جب تخلیے میں شیطانوں سے ملتے تھے تو جا کے کہتے تھے ہم تو پیغمبر کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بیٹھے تھے۔ جو قرآن میں موجود ہے، اس کا مطلب پیغمبر کی زندگی میں بھی 2 طرح کے چہرے تھے اور 2 طرح کے مسلمان تھے۔ تو عزیزان گرامی سارے عالم اسلام پر قرآن کی نہج سے معدت قربہ واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں نہ عربی گرامر کا استعمال کریے، ایک لفظ قریبی لے لیجئے، چھوڑیے سب کے ترجمے، کوئی کہتا عزیز، رشتہ دار، فلا فلا، ہم کہتے ہیں صاف صاف لفظ پیغمبر کا قریبی۔ اب ڈھونڈو کہ قریبی ہے کون؟ کوئی ہجرت میں ملا تو احد میں نہیں، متوجہ ہیں آپ؟ اے بھیا کوئی ہجرت میں ساتھ ہے تو احد سے غائب، کوئی بدر میں عریشے پہ بیٹھا ہے مگر خندق سے غائب، کوئی 44 دن تک خیبر سے بھاگتا رہا، اور فرما رہے ہیں آپ، مگر عزیزان گرامی سارے کے سارے سن 10 ہجری میں علی کے ہاتھ پہ بیعت کر گئے۔
11 ہجری آئی ہے اور پیغمبر کا وصال ہو رہا ہے، تو پیغمبر وصیت کر کے جا رہے ہیں مولا علی سے کہ اگر میرے بعد 40 بااعتماد صحابہ تمہیں مل جائے تو تم تلوار اٹھا لینا، لیکن اگر نہ ملے تو اپنے خون کی حفاظت کر کے گھر میں بیٹھ جانا۔ یہ کیا ملا نہیں تاریخ میں؟ اور عزیزان گرامی، یہ الفاظ کہ مولا علی نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد نہیں جاتے تھے، تو عالم اسلام کی کتاب سے سب ثابت ہے۔ سنیے آپ، سب ثابت ہے۔ کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ ایک ولید نام کے شخص کو ان حضرات نے بلایا اور بلانے کے بعد اسے پیسے دیے اور کہا دیکھو کل جب مسجد میں علی آئے تو انہیں مار دینا، اس لیے کہ ہم نے اپنی دبنگئی سے سب سے بیعت لے لی، علی ایک بچے ہیں، انہیں مار دینا۔ عزیزان گرامی، ان آنکھوں سے ہم نے کتابوں میں عالم اسلام کی پڑھا ہے کہ مولا علی کے نام کی سپاری دی گئی، مگر کیا ہوا؟ خلیفہ اول کے گھر سے ایک مستور نکلی اور راتوں رات دوڑ کے آئی، علی کا دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، مولا علی نکلے، کیا بات ہے اتنی رات میں کہاں چلی آئی؟ کہا علی آپ کل مسجد نہ جائیے گا، آپ کی جان کو خطرہ ہے، میرے گھر میں بیٹھ کے پلان بنا ہے اور آپ کو مارنے کے لیے غنڈہ بلایا گیا ہے اور مسجد میں آپ کو مار دیا جائے گا۔ مولا کائنات نے ایک جملے میں کہا تو صحیح کہتی ہے کہ علی کی شہادت مسجد میں واقع ہوگی، ارے تو گھر جا، 11 ہجری میں نہیں 40 ہجری میں ہوگی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ مولا کائنات کا زبان رسالت پر اعتماد تھا۔ اس کا مطلب اسے بھی قریبی کہتے ہیں کہ جو اپنے مالک کی اور اپنے وارث کی ایک ایک زبان کے ایک ایک جملے پر اعتماد کامل رکھتا ہو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اعتماد کامل رکھتا ہو۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے جملہ کہا اور اگلے دن سنیے آپ تاریخ، اگلے دن جب مولا کائنات مسجد میں بیٹھے پہنچے تو علی ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ادھر نماز چل رہی تھی۔ ناگہاں مسلمانوں کی کتابوں نے خود لکھا ہے کہ ناگہاں کیا ہوا کہ امام صاحب کو پڑھاتے پڑھاتے کچھ یاد آیا، پیچھے جو کلر بیٹھا تھا کرائے کا، اس کو نماز میں ہی اشارہ کر دیا کہ کام نہیں کرنا ہے۔ متوجہ ہے؟ بہرحال نماز ختم ہوئی، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات بھی مسجد میں ہے۔ علی نے اپنی نماز تمام کی، مسجد سے آئے، مسجد میں ہی آئے اور آتے ہی ولید کی گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ سنیے آپ تاریخ، سوچیں جو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے مولا کائنات خاموش رہ گئے، اٹھا لیتے تلوار، کیسے جل گیا ان کا گھر، تو رسول نے 40 آدمیوں کی شرط لگائی تھی، مگر اگر علی ڈرتے ہوتے تو گھر ہی میں رہتے، مسجد میں کیوں جاتے جہاں سارا زمانہ خلاف تھا؟ مگر جس کو پیغمبر نے مکمل حق بتایا ہو، وہ وارث حق سے گریز نہیں کر رہا ہے، وہ مسجد میں آیا اور آن کے مولا کائنات نے ولید کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور تاریخ نے کہا اسے مسجد کی دیوار میں اس کا منہ رگڑ دیا اور اس کی ناک رگڑ دی۔ ابھی مولا کائنات اس کا منہ اور اس کی ناک مسجد میں رگڑ رہے تھے کہ یہ والے صاحب آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا علی ارے خیال کرو مسجد ہے مسجد۔ علی نے مجلے کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا بے شرم، ارے یہ خیال تو تجھے تب آنا چاہیے تھا جب مسجد میں علی کے جان کی بازی لگائی تھی۔ غور فرما رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ غور فرمائیے، بھئی مولا کائنات نے کہا یہ خیال تو تجھے پہلے آنا چاہیے تھا کہ جب تم نے مسجد میں علی کی جان کی بولی لگوائی تھی اور اسے پیسے دیے تھے، کہا ایسا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھئی ایک مرتبہ مولا علی نے اپنا شکنجہ اور کس دیا اور کہا ولید اب بتا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا علی جان بخش دیے تو حق بولوں گا۔ علی نے پنجہ ہٹا کے کہا بول حق۔ وہ کہتا سرکار آپ کو مارنے کے لیے حالت نماز میں انہی لوگوں نے مجھے پیسے دیے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، مسئلہ تو امامت کا بعد میں اٹھے گا، پہلی آپ اپنے خلفشار خلافت کے دور کریے، اس لیے کہ سارے مسئلے تو یہی پیش آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو آپ دیکھیں یہ مسئلہ ہوا ہے مولا کائنات کی زندگی میں، اور امیر المومنین نے یہ بڑا اہم کام کیا کہ مسجد کے سامنے سب سے قبولوا لیا۔ اور رہی بات یہ کہ مولا کائنات نے تلوار کیوں نہ اٹھائی، مارا کیوں نہیں، تو عزیزان گرامی یہ مصلحت تھی، وہ ایسے ہی مصلحت تھی کہ جیسے الوہیت کی مصلحت تھی، کیونکہ ابرہہ مارنے آیا تو
تو اللہ نے فوراً زیر کر دیا. اور فرما رہے ہیں آپ. لیکن جب یزید کعبے کو جلانے آیا تو اللہ نے بخش دیا. آپ کہیں گے بخش دیا؟ سنیے، چونکہ جب ابرہہ آیا تھا تو اعلان کر کے آیا تھا، کھلم کھلا کافر تھا اور آیا تھا گھر گرانے، تو اللہ نے آن اسپاٹ اس پہ ابابیل کا لشکر بھیجا اور چبایا ہوا بھوسا بنا دیا. مسلمان یہ تو کہہ دیتا علی فاتح خیبر و خندق ہے، کیوں چپ رہے؟ اس کا مطلب علی ان کے کردار سے راضی ہیں. عقل کے اندھو کہو کہ اللہ اتنا بڑا لشکر ابرہہ والے کو لمحوں میں زیر کر سکتا ہے، لیکن جب یزید خانہ کعبہ جلا رہا تھا تو اللہ یزید کے کردار سے راضی ہے. کہیے آپ، وہاں آپ چپ ہیں، وہاں کوئی نہیں بول رہا ہے. تو سنیے، ایک سیدھا سیدھا فلسفہ ہے. ابرہہ آیا تو کھلم کھلا کافر بن کے آیا تھا بھی، اور آیا بھی اور کہہ کے آیا گراؤں گا، نہیں مانتا میں، لہذا اللہ نے آن اسپاٹ عذاب بھیج دیا. مگر یزید جب آیا ہے کربلا کے بعد، واقعہ ہرہ ہوا ہے، تو اس نے خانہ کعبہ کا پردہ جلوایا، مسجد نبوی میں استبل بنوا دیا، گھوڑے بنوا دیے، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر دی. مدینہ منورہ میں آن کے اس نے اپنی فوجوں کو مباح کر دیا. 1000 بچیوں کی عصمت دری ہو گئی. کیا یہ تاریخ میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے یزید کو قاتل حسین نہ مانو، لیکن کم سے کم مجرم خانہ کعبہ تو مانو. بھائی خانہ کعبہ کا مجرم تو مانو. اس کا مطلب اللہ نے اس پہ عذاب کیوں نہ ڈھایا؟ کہو اللہ ڈر گیا، کہہ دو بوڑھا ہو گیا، کہہ دو پاور ختم ہو گیا، کہہ دو اسے سہارا نہیں ملا. جی نہیں، فلسفہ صاف ہے. ابرہہ آیا تھا تو کھلم کھلا کافر تھا، اللہ نے ڈائریکٹ عذاب ڈھا دیا. اگر یزید پہ ڈھایا جاتا تو لوگ کہتے خلیفۃ المسلمین تھا، کعبے میں شہادت ہو گئی. عزیزان گرامی، غور کر رہے ہیں آپ؟ خلیفۃ المسلمین تھا، کعبے میں شہادت پا گئی. عزیزان گرامی، جی نہیں، بلکہ کچھ اور بھی معاملہ ہوتا. لوگ یزید کی شان میں قصیدے لکھتے، اور عزیزان گرامی کوئی یہ نہ کہتا اس سے نہیں تھا، کسی اور نے کر دیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ شام سے خلیفۃ المسلمین بن کے آ رہا ہے، بہت بڑا عہدیدار بن کے آ رہا ہے، بہت بڑا اسلام والا بن کے آ رہا ہے، بہت بڑا مسلمان بن کے آ رہا ہے. اگر اسے یہی تمام کر دیں گے تو اس کا کردار دنیا کو پتہ نہ چلے گا، لوگ قتل حسین کو چھپا جائیں گے. ارے اس کا کردار آیا ہونا چاہیے. اللہ نے رسی کی نکیل ڈھیلی کر دی. یزید نے کعبہ جلایا، یزید نے اپنی فوج کو مباح کر دیا، یزید نے مسجد میں استبل بنوا دیا، یزید نے گھوڑے مسجد کے اندر بنوا دیے، کعبے کی بے حرمتی کر دی. دنیا کو پتا چل گیا مجرم ہے. تو اللہ نے اس لیے نکیل ڈھیلی کی تاکہ جو بہت بڑا مسلمان بن کے آ رہا ہے اس کا کفر سامنے سب کے آ جائے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا کفر سامنے سب کے آ جائے. بھیا یہی معاملہ مولائے کائنات کا تھا. مولائے کائنات نے عمر ابن عبدود کا سر اس لیے اتارا، کافر تھا. رب کو اس لیے مارا، یہودی تھا. بدر میں اس لیے تلوار چلائی، مشرک آئے تھے. احد میں اس لیے ثابت قدم رہے کہ علی کا مقابلہ کافروں سے تھا. مگر عزیزان گرامی، یہ تمام جنگوں کے بعد جب مولائے کائنات کے گھر پہ آگ لگائی گئی تو مولا کو نہ کوئی بظاہر کافر دکھ رہا تھا، نہ کوئی مشرک دکھ رہا تھا، نہ کوئی یہودی دکھ رہا تھا، نہ کوئی عیسائی دکھ رہا تھا. سب اسلام کا مکھوٹا پہن کے آئے تھے. علی نے نکیل ڈھیلی کر دی تاکہ دنیا کو ان کا کفر دکھ جائے. غور کیا آپ نے؟ دنیا کو ان کا کفر دکھ جائے. ادھر مولائے کائنات نے نکیل ڈھیلی کی، ادھر در سیدہ جل گیا. در سیدہ جلا تو دنیا کو پتا چلا کہ جس در پہ رسول سلام کرتے ہو اس در پہ آگ لگائی گئی. اس کا مطلب رسول کا کردار اور ہے، کافر کا کردار اور ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و دیکھیں جو بات مجھے پڑھنا تھی وہاں تک پہنچ ہی نہیں پایا.
بہرحال 45 منٹ سے زیادہ میں نے آپ کا لے لیا، تقریباً 50 منٹ. ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بحث وحث کی بات نہیں بھیا، سامنے سامنے کی بات ہے. نہ آپ اتریے آیتوں میں، نہ الجھیے گرامر میں، نہ جائیے آپ تفسیر میں، نہ اڑیے آپ کتابوں میں. آپ سامنے سامنے کی بات یہ ہے کہ ان کا ترجمہ کچھ کہتا ہے، ان کا ترجمہ کچھ کہتا ہے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، سارے ترجمے الگ کر دیجئے. سیدھی سی بات، قرآن کی آیت ہے. اس آیت کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ گویا عالم اسلام پر رسول کے قریبی کی مودت واجب. ٹھیک، واجب. اللہ نے باقاعدہ کہلوایا ہے مصطفیٰ سے، کہو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے قریبی کی مودت چاہیے، محبت چاہیے. ان کی محبت واجب. تو یہ قریبی ہے کون؟ مصطفیٰ کے قریبی ہے کون؟ کہ اب آپ تاریخ میں نظر کریے. ہم نے تو جگہ جگہ دیکھا، ہم نے ہر مقام پہ دیکھا. ہم نے بدر میں دیکھا تو علی، احد میں دیکھا تو علی، خیبر میں دیکھا تو علی، خندق میں دیکھا تو علی، صلح میں دیکھا تو علی، مباہلے میں دیکھا تو علی. متوجہ ہیں؟ ہم کہاں کہاں آپ کو بتاتے جائیں کہ کون ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ کون ہے قریبی، دکھا دیجئے ایسا کوئی قریبی. عزیزان گرامی، یہ سب چیزیں تو آپ کو تاریخ کے ہر کتاب میں ملیں گی، مگر عزیزان گرامی مولائے کائنات صرف جنگوں میں نہیں رہے قریبی، بلکہ جنازے میں بھی قریبی تھے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ مولائے کائنات نے ہی رسول کا جنازہ کیا ہے. معصوم کا ہی کرتا ہے. عزیزان گرامی بات صرف اتنی ہے کہ قریبی آپ ڈھونڈیے. ہم جب ڈھونڈنے بیٹھتے قریبی تو ہم کبھی کبھی ہمارے یہاں چونکہ ہم شیعہ حضرات ہیں لہٰذا ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے حدیث قصہ. جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھتے پیغمبر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. متوجہ؟ فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک. عزیزان گرامی یہ کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قریبی ہو پیغمبر ہاتھ اٹھا کے بتا رہے. آپ کو یہاں قریبی نہیں دکھ رہا ہے تو آئیے ہم پھر شیعہ ہیں، ہمیں تو ایسی جگہ قریبی ملتے ہیں. ہم نے جب غدیر کا خطبہ دیکھا تو وہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہم والے من والا ہو وعدے من آدھا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلا. اے میرے معبود، یہی میرا بھائی علی ہے. اے میرے معبود تو اس کی مدد کرنا جو اس کی کرے. معبود تو اسے چھوڑ دینا جو اسے چھوڑ دے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں معبود تو اسی سے محبت کرنا جو اس سے محبت کرے، تو اس سے دشمنی کرنا جو اس سے دشمنی کرے، تو اس کو چھوڑ دینا جو اسے چھوڑ دے. عزیزان گرامی یہ بار بار جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ علی کے لیے. آپ ہمیں دکھائیے کہیں کسی کے لیے ایسا ہو. چھوڑیے عالم اسلام میں مشہور ترین حدیث پیغمبر کی. پیغمبر نے اگر کہا ہے کسی کو اپنا تو پنجتن کو کہا ہے، باقاعدہ کہا علی و منی، فاطمہ و منی، حسن و منی، حسین و منی. آپ ہمیں اس نہج کی کوئی حدیث دکھا دیں پورے عالم اسلام میں کہ کسی کو پیغمبر نے اپنا بتایا ہو کہ یہ مجھ سے ہے، یہ مجھ سے ہے، یہ مجھ سے ہے، یہ مجھ سے ہے، مجھ سے ہے. عزیزان گرامی ہم سے ہونا اور ہے، مجھ سے ہونا اور ہے. غور فرما رہے آپ ہمیں اس نہج کے دکھا دیجئے. پیغمبر نے کبھی نہیں کہا، غور فرمائیے آپ، ہمیشہ منی 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 منی. پیغمبر نے منا نہیں کہا. جہاں منا کہا ہے وہاں بھی آپ کو پتہ ہے. متوجہ ہیں آپ؟ تو منا کی بزم میں ہونا اور ہے، منی کی بزم میں ہونا اور ہے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جن کا رشتہ خون سے ہوا ہے انہیں منی کہا گیا ہے، اور جن کا رشتہ کردار سے ہوا ہے انہیں منا کہا گیا. جو خون والے تھے انہیں منی کہا گیا، اور جو کردار لے کے سلمان جیسی شخصیت آئی تو سلمان و منا کہا گیا. متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی عالم اسلام کے پاس ایسا کوئی قریبی اور ہو تو دکھا دیں. بس عزیزان گرامی چونکہ تقاضائے مودت ہوتے ہیں اور اس تقاضے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ کا بیک اسپیس دیکھیں.
اور اس بیک اسپیس میں پتہ کریں کہ کیسے کیسے محبت اور مودت کرنے والے گزرے ہیں. چنانچہ تاریخ مودت میں بہت سے نام ہیں کہ جن پہ پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے. یوں سمجھ لیں کہ مودت کی ابتدائی منزل کا نام فضا ہے. متوجہ ہے آپ؟ مودت کی ابتدائی منزل کا نام فضا ہے. اس لیے کہ جوتیاں 40 سال کے لیے اگر تخت حبش پہ پڑی رہ جائے تو پڑی رہ جائے، مگر زندگی سیدہ کے لیے وقف ہو رہے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ ہے مودت. اور اس کی درمیانی زندگی کا نام سلمان ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور خدا کی قسم، محبت مودت کا بازار جب گرم ہوتا ہے تو ابتدا فضا سے ہوتی ہے، درمیانی پوزیشن سلمان کی بنتی ہے، اور مودت کی انتہا کا نام میثم ہے. کہ ہاتھ قلم ہو، پیر کاٹے جائے، زبان کاٹی جائے، صلیب پہ چڑھایا جائے، مگر ذکر علی سے باز نہ آئے. یہ تاریخ ہے. اور خدا کی قسم ایک جملہ پڑھوں گا، زیادہ نہیں، بس اسی جملے پہ بات سمیٹنا ہے. حضرت میثم انتہائے مودت کا نام. ہم سب کے لیے مودت ہے نا، مگر میثم کی مودت، اللہ اکبر. سن لیجئے بس جملہ، یوں تو بہت بڑا مسئلہ ہے ان کی ہسٹری پڑھنے کے لیے، مگر ایک جملہ اشارے میں پڑھتا ہوں کہ آئے دن مولا کائنات آتے تھے، ان کی دکان بیٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، کہتے تھے میثم تم جاؤ کھانا کھا لو، ہم دکان دیکھ رہے ہیں. یہ بھی دیکھیے آپ سماج میں ہیں نا تو جینے کے طریقے ہوتے ہیں. وہ آدمی کیا جو لوگوں کے کام نہ آئے، کہ تم جاؤ کھانا کھا لو، ہم بیٹھ لیتے ہیں دکان پہ. اکثر مولا بیٹھ جاتے تھے. ایک دن ایک کسٹمر آیا. کسٹمر کیا آیا؟ ایک سوالی آیا، سائل آیا. اس نے کہا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے. ادھر جوش سخاوت، ادھر سخاوت کے دریا کو جوش آیا. علی نے کہا لے. اب علی نے جناب میثم کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے سارا مال دے دیا، ساری کھجوریں دے دی. مطلب دکان خالی ہو گئی اور لینے والا لے کے چلا بھی گیا. جب میثم آئے انہوں نے دیکھا دکان خالی، مولا بیٹھے. کہ مولا کیا بہت بڑا کسٹمر آیا تھا؟ کہ کسٹمر تو بڑا نہیں تھا، سوال بہت بڑا تھا. کہ مولا کتنا بڑا سوال؟ کہ اس سے بڑا کوئی سوال ہی نہیں. اب سن لیں آپ، دیکھیں سب علی کو بے پناہ چاہتے ہو، مگر علی اللہ کو کتنا چاہتا ہے. جب آپ معرفت کی دنیا میں دیکھیں کہ صاحب سوال بہت بڑا تھا. کہ مولا کتنا بڑا سوال تھا؟ کہ بہت بڑا. کہ کیا اس نے مانگا؟ اس نے، مولا نے کہا اس نے مجھ سے مانگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو جو سب کچھ ہے اس کے نام پہ کچھ کیوں دوں؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا. جو سب کچھ ہے اس کے نام پہ کچھ کیوں دوں؟ کا کیا مطلب؟ کہ میں نے سب کچھ دے دیا. وہ پوری دکان سمیٹ دی، سب دے دیا مولا نے. اب سنیے یہیں پہ جملہ، یہی میں سنانا چاہ رہا تھا آپ کو. دیکھیں تقاضائے مودت کیا ہے. اللہ ہمارے سینوں میں بھی مودت کا جذبہ پیش کر دے کہ ہم الوہیت کے معیار کو سمجھے، اور تبھی سمجھ پائیں گے جب ادراک ہمیں معرفت امام ہوگی، تبھی الوہیت سمجھ میں آئے گی. مولا نے کہا سب کچھ دے دیا. محسوس کیا جناب میثم تمار نے کہ اس وقت سخاوت جوش میں ہے. کہ سرکار اس نے بنام خدا مانگا تو ساری کھجوریں دے دی، اگر حقیر کچھ مانگے تو مجھے بھی ملے گا. بھئی یہ سننا تھا. مولا کائنات نے ہاتھوں کو اٹھایا اور میثم کے سینے پہ رکھ دیا، اور سینے پہ رکھ کے ہاتھ پھیر کے کہا میثم بیٹھ جاؤ، جو تمہیں ملنا تھا مل گیا. یہ کہہ کے بٹھال دیا. اب سنیے، میرا جملہ نہیں ہے. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری وہ لکھتے ہیں کہ صرف مولا کائنات نے میثم کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا اور ہاتھ پھیر کے بٹھال دیا. میثم صاحب علم البلایا والمنایا ہو گئے.
متوجہ ہیں؟ یہ شہید ثالث کا جملہ ہے. کہتا ہے جب ہاتھ پھیرا تھا میثم صاحب علم البلایا والمنایا ہو گئے. مطلب یہ کہ میثم عالم زمانہ ہو گئے. کہ کیسے عالم ہو گئے؟ کہ اب کائنات کی ماضی کا علم میثم کو اور کائنات کے استقبال کا علم میثم کو. مطلب پاس بھی جانتے ہیں، فیوچر بھی جانتے ہیں. اب سنیں گے آپ، اب کہاں دکان کی خبر اور کہاں مال کی آمد رفت، کہاں دکان کا روٹیشن. اب تو مارکیٹ میں اتنے بڑے عالم ہو گئی ہے کہ جو آتا میثم ہمیں ماضی بتا دو، میثم بتا دیتے. ہمارا یہ چیز غائب ہے، وہاں ہے. یہ سب ہمارے ساتھ کب ہوا؟ کہ کبھی ہوا. دیکھیے آپ ہنس رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں کہ دوسری والی دکان کھل گئی. لیکن قسم خدا کی میثم سب کو بتاتے تھے، پیسہ نہیں لیتے تھے. لیکن یہ بھی طے ہے کہ میثم نے سب کو بتایا، چونکہ علی کی طرف سے علم ملا تھا اور اس علم کی ملی ہوئی خیرات سے ہر ایک کو میثم نے فائدہ پہنچایا، مگر کسی سے 2 روپے کی لوبھان نہیں منگائی. متوجہ ہے؟ اب آپ سمجھ گئے نا بات. فائدہ پہنچائیے، مگر یہ کہیے، یہ نہ کہیے کہ جاؤ اوریجنل زعفران لے آؤ. بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، تو فائدہ بخش کام ہونا چاہیے. میں کسی پہ کمنٹس نہیں کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ مرغا آ گیا تو کہو ٹھیک ہے بھائی سامان آپ ہی لے آؤ، زعفران ہو تو فلاں ہو. عزیزان گرامی، تو میثم نے کیا کیا؟ ہر ایک کو بتایا تمہارا ماضی یہ ہے، تمہارا استقبال یہ ہے، تمہارے ساتھ فیوچر میں ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا. جو آتا تھا موسم ہمارا کیا ہوگا بتا دیتے، یہ ہوگا. ہر ایک کو اس کا فیوچر بتاتے تھے. سوچیں گے نا ہم آپ بھی، کاش کہ ہمارے زمانے میں بھی کوئی مل جاتا، یہ دنیا کا ٹینشن ہی ختم ہو جاتا. پوچھ پاچھ کے سارا مسئلہ حل. آج مولویوں سے پوچھنا پڑتا ہے استخارہ دیکھ لو، یہ والا کام شروع کرے نہ کرے. عزیزان گرامی، کوئی ایسا علی والا مل جائے کہ جو فیوچر بتا دے. مگر میثم سب کو بتاتے تھے. کمال کی بات سنیے، ایک دن میثم بازار میں جا رہے تھے، سامنے سے حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے. سنیں گے آپ؟ سامنے سے حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے. میثم نے غور سے حبیب کو دیکھا. علی کے ہاتھوں کی ملی ہوئی خیرات وجد میں آئی. حبیب کو دیکھ کے کہتے خوشا نصیب ہو اس شخص کا کو جو ایک دن اپنے امام کی محبت میں کربلا میں ذبح کیا جائے گا. حبیب کو دیکھ کے جملہ کہا ہے میثم تمار نے. اب آپ سوچیں کہ کیسا ہوتا ہے ایک معارف، ایک عالم، ایک علی کے در کی بھیک پانے والا. عزیزان گرامی، کہتے خوشا نصیب ہو اس شخص کا جو ایک دن اپنے آقا کی محبت میں کربلا میں ذبح ہوگا. حبیب کے کانوں میں آواز آئی. حبیب نے دیکھا دور سے، اچھا میثم ہے. حبیب نے وہاں سے آواز لگائی، خوشا نصیب ہو اس شخص کا جو بہت جلد اپنے علی کی محبت میں سولی پہ چڑھے گا. اب میثم کے تو فاقتے اڑ گئے کہ یہ راز تو خالی ہم جانتے، وہ بھی میرے مولا نے بتایا تھا، یہ اسے کیسے پتا. میثم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آگے بڑھے، حبیب کے پاس آئے، کانوں پہ منہ رکھ دیا کہ حبیب تجھے اللہ کا واسطہ، کیا تو بھی علی کے در کا اسیر ہے؟ کیا سنے آپ؟ کیا تجھے بھی علی نے کچھ سوغات دی ہے؟ کہا جی نہیں. کہا پھر میثم نے پوچھا پھر حبیب یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنے بڑے راز کا علم کیسے ہوا؟ میثم کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا پریشان مت ہو، منبع ایک ہے. کیا سنے آپ؟ منبع ایک ہے، گھرانہ ایک ہے، ذات ایک ہے، منبع ایک ہے، گھرانہ ایک ہے، صفات ایک ہے، مگر شخصیتیں جدا جدا ہے. کا کیا مطلب؟ کا تجھے باپ نے بتایا ہے کہ میں کربلا میں مارا جاؤں گا تو مجھے بیٹے نے بتایا ہے. اگر تجھے علی نے علم دیا ہے تو مجھے حسین نے علم دیا ہے. عزیزو، اب اگر کسی کو وقت کا امام علم کی بھیک دے دے تو پتہ ہے
وہ امامت کی نظر میں رجل فقیہ ہوتا ہے۔ غور فرما لیجیے، خدا کی قسم کیا معیار تھا حبیب کا، کیا عظمت تھی۔ لیکن بس 1 گھنٹہ میں نے لے لیا آپ کا، مجھے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی، بس عزیزو اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں۔ کیا معیار تھا، یہ ہمارے اوپر مودت تو واجب ہے، مگر تقاضائے مودت یہ ہوتا ہے کہ ہم کردار دیکھیں۔ کچھ ایسی بھی شخصیتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے معصومین کی دہلیز پہ اپنے آپ کو سنوار دیا، سنوارا ایسے کہ جو معصوم نے کہا وہ کر دیا، اور جس سے معصوم نے منع کر دیا اس سے باز آ گئے۔ بس عزیزان گرامی، اللہ بھی یہی قرآن میں کہتا ہے، جو تمہارا نبی تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تاریخ میں ہمیں جتنے بھی ان قریبیوں سے محبت کرنے والے ملے، سب ایسے ہی ملے کہ انہوں نے ہوس دنیا چھوڑ دی۔ جب محبت کی وادی میں قدم رکھا تو زندگی کو ان کے واسطے وقف کر دیا۔ ہم سارے مسلمانوں پہ ان کی مودت واجب ہے، تو جب واجب ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی باتوں پر غور کریں، یہ جو ہم سے کہہ دے وہ ہمارے لیے حجت ہو جائے۔ اب دیکھیے، سعید بھائی نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا، مجھے شعر تو نہیں یاد رہا، لیکن مجھے مولا کی اس حدیث کا زمرہ یاد آ گیا جس میں مولا نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بننا۔ مولا کی ایک حدیث مکمل اسلام ہے۔ تمام جتنے بھی چاہنے والے ہیں دنیا میں، خصوصاً مودت کرنے والے، محبت کرنے والے، ان سب کے لیے مولا کی یہی ایک حدیث، یہی ایک پیغام کافی ہے کہ ان کے لیے عزت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا۔ لہٰذا ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے کردار پہ پہلے غور کریں، اس لیے کہ سارے مسلمان آج مصطفیٰ کا کردار پڑھ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کی محفلیں سجی ہیں۔ کبھی مصطفیٰ کے کردار پہ غور کیجئے کہ انہوں نے زمانے کو کردار کا لوہا پہلے منوایا، اسلام کا لوہا بعد میں منوایا۔ کردار اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، لہٰذا ہم اگر سماج میں ہیں تو ظاہر ہے ہم سے رشتے جڑے ہیں، رشتوں میں کردار ہوتا ہے۔ بیٹا باپ کے ساتھ کیسے پیش آئے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کیسے آئے، بھائی بھائی کے ساتھ کیسے آئے، خاندان خاندان کے ساتھ کیسے پیش آئے، گھر والے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، یہ تب سب ممکن ہے جب علوم اہل بیت ہمارے سامنے ہوں گے۔ لیکن جب ہمارا گھر علوم اہل بیت سے خالی ہوگا تو ہمیں کیا خبر ہوگی کہ شوہر کے حقوق بیوی پہ کیا ہے، بیوی کے حقوق شوہر پہ کیا ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہوگا کہ والدین کے اکرام و احترام میں کتنی حدیثیں آئی ہیں، کتنی آیتیں موجود ہیں۔ ہمیں کیا پتہ ہوگا کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے سے کتنی حدیثیں موجود ہیں، کس کس انداز کی تربیت کرنا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ بچوں کا نام کیسے رکھنا ہے۔ یہ سب کبھی آپ نے سنا؟ عزیزان گرامی، یہ سب بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم اس چیز کے مخالف ہیں جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بہت ہو گیا خیبر خندق۔ تو عزیزان گرامی، خیبر خندق کی بھی ضرورت ہے، ہسٹری کی بھی ضرورت ہے، تبلیغ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی درسیات بیان کرے، رہنمائی کرے، معجزات پڑھے، حدیثیں پڑھے، تفسیر پڑھے، ہر چیز کی ضرورت، الحمدللہ سب اسلام کا رکن ہے۔ تو اس طرح سے قوم کے اندر فساد نہیں کرنا چاہیے کہ خیبر خندق بہت ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو ہسٹری بھی پہنچنا چاہیے، آنے والی نسلوں کو تاریخ بھی پہنچنا چاہیے، انہیں علم قرآن بھی پہنچنا چاہیے، انہیں تفسیر بھی بتائی جائے، انہیں احادیث بھی بتائی جائے، انہیں تہذیب آل محمد بھی بتائے جائے۔ ہمارے گھر میں بالخصوص اس بات پر کام ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ 1-2 جملہ ایسا پڑھتا ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے جلال پور میں ایسا نہیں محسوس ہوا، لیکن ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آج کچھ پاکستانی سیریلز کو دیکھ کر ہماری قوم کی بہنیں یا مائیں اس قدر امپریس ہو جا رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا نام ڈرامائی نام رکھے دے رہی ہیں۔ زندگی میں انسان کی نام کا بہت اثر ہے۔ لہٰذا جب حضرت سلمان کو پیغمبر لائے تو روز بہان کو روز روز کے لیے ختم ہی کر دیا، اور پیغمبر نے انہیں سلمان بنا دیا۔ متوجہ ہیں؟ ہمارے آپ معصومین کا کردار دیکھ لیں، جتنے نام ملے پہلے سے چن لیے گئے۔ خود آپ پڑھتے ہو کہ جناب محسن کا نام دنیا میں آنے سے پہلے ہی پڑا تھا،
خود امام کی حدیث ہے مردوں کے لیے. ہمارے نوجوان برادران سن لیں, دیکھیں 1 گھنٹہ آپ سن چکے, 1-2 اہم پوائنٹ بھی سن لیں. کہ آپ کی شادی ہو گئی, شادی کرنے کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے بچے کا نام ڈیسائیڈ کریں. حالانکہ ابھی بچہ وجود میں نہیں آیا ہے, لیکن اس کی برکت سنیے. مولا فرماتے ہیں آپ یہ خیال کر لو کہ اگر بیٹا ہوا تو میں بنام محمد کوئی نام رکھوں گا, اور بیٹی ہوا تو فاطمہ زہرا سے نسبت کر کے نام رکھ دوں گا. یعنی 2 ناموں کی تاکید ہوئی ہے, بیٹا یا بیٹی, فاطمہ یا محمد. یہ نام معصومین کو بھی بے پناہ پسند ہے. غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ لہذا یہ ہمارے نوجوانوں کو بھی خبر ہونا چاہیے, اور یہ بھی خبر ہونا چاہیے کہ بیٹے کا, اپنے بچے کا نام رکھنے کا حق یہ والد کو ہوتا ہے. لہذا کم سے کم رشتہ مولوی سے پڑھوانے کے بعد, کم از کم صحرا سجا لینے کے بعد, ایک آدمی کے اندر اتنی صلاحیت آ جانا چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھنے لائق ہو. غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ ورنہ رشتے تو سب کے یہاں ہوتے ہیں, پھیرے سب کے یہاں ہوتے ہیں, بندھن سب کے یہاں بنتا ہے, بیاہ سب کے یہاں ہوتا ہے, مگر صلاحیت, تہذیب, یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کو یہی ملے گی جہاں تہذیب آل محمد ہے. اس کی برکت بھی آپ کو ملے گی. تو لہٰذا ناموں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے زندگی پر انسان کی. لہٰذا یہ پیغام ہماری بہنیں سن لیں, مائیں سن لیں کہ یہ بہت اہم بات ہے. اور دوسری سب سے اہم بات جو میں نے آج کل کئی مجلسوں میں پڑھ دی اور کئی جگہ پڑھ دی, کہ دیکھیں ہندوستان میں ایام عزائے امام حسین میں باقاعدہ مشی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. سنیے گا آپ, مشی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور جگہ جگہ ہونے لگا ہے اب تو. حالانکہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ کوئی بزرگ عالم تھے, تقریباً 150 سال 154 سال پہلے کوئی بزرگ عالم تھے بصرہ کے. وہ بصرہ سے پیدل سفر کرتے ہوئے امام حسین کی زیارت کو کربلا آئے تھے, اور ان کو دیکھ کے لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ یہ سلسلہ ایک دم عام ہو گیا, اور بحمداللہ آج بھی لوگ پیدل مولا کی زیارت پہ جا رہے ہیں. اور ایک مشی کا ایک منظر ہوتا ہے اور بڑا دل نشین منظر ہوتا ہے, اور اس میں لوگ امام حسین کو خراج پیش کرتے طرح طرح سے. عزیزان گرامی, وہ کربلا ہے, وہاں یہ سب ہو رہا ہے. لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے دیہی علاقوں میں سے کسی گاؤں سے 2-4-10 لوگ نکلے, وہ جلال پور آ رہے ہیں, کوئی چھوٹی درگاہ آ رہا ہے, کوئی بڑی درگاہ آ رہا ہے, کوئی بڑی کربلا آ رہا ہے. یہ سب ہو رہا ہے. ہم ممبر سے بیٹھ کے کسی بھی مشی کرنے والے کے لیے ایک لفظ بھی پڑھنا عبث سمجھتے ہیں. اللہ جانے کون کس مقصد سے امام حسین کو یاد کرنے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اتنی زیادہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ سماج میں ایک چیز, ہم اس سے مشابہت بھی نہیں دیتے, ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اختلافات بہت ہوئے. پہلے بھی کچھ کاوریے جاتے تھے جل لینے, پانی لینے, تو پہلے بھی ان کا کیا معاملہ تھا, ان کے لیے جگہ جگہ اہتمام ہوتا تھا. اب تو گورنمنٹ کرنے لگی, لوگ اہتمام کر دیتے تھے, مگر آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتا تھا, آئے دن روڈ پہ چل جاتے تھے, کسی سے ٹکرا جائے تو بوال ہو جاتا تھا. الحمدللہ ہمارا پہلا پیغام یہی ہے کہ جو مشی کرے ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے سفر سے کسی اور کا راستہ تنگ نہ ہونے پائے. یہ پہلا جملہ یہی ہے, کیونکہ بات دور تک جانا چاہیے. آپ کے سفر سے کسی اور کا راستہ تنگ نہ ہونے پائے. یہ سب مسائل پہلے ہوتے تھے کیونکہ اکثر وہ لوگ راتوں میں بھی چلتے تھے, دنوں میں بھی چلتے تھے, کسی سے ٹکرا جاتے تھے, فساد ہو جائے, بوال ہو جائے, یہ سب ہو جاتا تھا. لیکن ادھر پچھلے 2 سالوں سے ہم نے اس گروپ میں کچھ اور نئی چیزیں دیکھیں. وہ یہ دیکھا کہ پہلے کچھ نوجوان لڑکے چلا کرتے تھے, اب ان کے ساتھ مستورات بھی چلتی ہیں. مستورات لفظ کہنا غلط ہے کیونکہ مستور کہتے ہیں چھپی ہوئی کو. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, تو یہ کچھ عورتیں ان کے ساتھ چلنے لگی ہیں. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب ان کی آپس میں کئی جگہ فساد ہوئے ہیں, آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں, آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں. بعد میں کچھ لوگوں نے یہ بھی یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کاوریہ کے نام پہ اب ایک تماشا ہو رہا ہے. خود میں یہ بات عرض کروں, میرے گاؤں سجولی میں ایک لڑکے کا اس سال مرڈر ہوا. تحقیق میں یہ طے پایا چونکہ اس گروہ میں اور اس گروپ میں جو لوگ گئے تھے اس میں وہ بھی لڑکی گئی تھی جس کا تعلق اس سے تھا.
یہ اس طرح کے لوگوں نے خیالات ظاہر کیے، کس نے مارا کیا مارا اللہ عالم، لیکن اس طرح کے مسائل پیش آئے ہیں۔ بس میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ پلیز مشیع امام حسین کو مشیع امام حسین علیہ السلام رہنے دیجئے گا، اسے تفریح کی مقام نہ بنائیے گا۔ اگر خدا کی قسم یہ مشیع تفریح اور دلچسپیوں کا باعث بننے لگے تو برائے کرم اسے وہی ختم کر دیجئے گا۔ بھائی اتنی سی بات ہے بھائی، اسے آپ شیئر کر دیجئے، پہنچا دیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے، للہ امام حسین کی مشیع کا مذاق نہ بننے پائے۔ آپ جائیں تو مغموم ہو کے جائیں، آپ جائیں تو نڈھال ہو کے جائیں، آپ جائیں تو آپ کے حرکات و سکنات سے اظہار رنج و غم ہونا چاہیے، آپ کی آنکھیں گواہی دے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کے ہاتھوں کا علم گواہی دے کہ آپ مولا عباس کا علم باوضو ہو کے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے درگاہ کی آمد بتائے کہ آپ حسینی ہو، آپ کا ویسے عظیم مقام پہ پہنچنا بتائے کہ آپ رونے والے ہو۔ عزیزان گرامی للہ یہ پروگرام جتنے بھی ہندوستان میں ہو رہے ہیں مشیع کے، اس کی قدر و قیمت ہے، لہٰذا اسے گھٹائیے گا نہیں، اگر نہ ہو سکے تو ختم کر دیجئے گا۔ اس بار 8 ربیع الاول میں جب ہم وہاں گئے بڑے گاؤں تو ہم نے دیکھا، صبح میں تقریر رہتی ہے 4 بجے والی، تو ہم جب پہنچے تو کراسنگ بند تھا، کراسنگ بند تھی تو لوگ وہاں سبیل پلا رہے تھے۔ کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا جونپور سے کچھ لڑکے علم لے کے آ رہے ہیں، وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ اچھا سنیے، اب آپ جونپور سے کچھ لڑکے علم لے کے آ رہے ہیں، وہ ابھی پہنچے نہیں۔ بھائی اصغر صاحب اس کو آپ شیئر نہ کریے گا، تو یہ بات سن لیجئے۔ بہرحال تو علم لے کے آ رہے ہیں، ان کے لیے اہتمام سبیل تھا۔ کب تک پہنچ جائیں گے؟ کہ صبح تک پہنچ جائیں گے، 6-7 بج جائے گا۔ اچھا صاحب، ہم وہاں سے صبح کی تقریر کر کے جب نکلے، وہ آگے بڑھے تو دیکھا راستے میں 3 لڑکے تھے جو علم کے ساتھ تھے، بلکہ 5-7 لوگ آگے، 5-7 لوگ پیچھے، 8-10 لڑکے پیچھے، کوئی ہنس رہے ہیں، کوئی ہلڑ ہے، ہنگامہ ہے، منہ میں گٹکا ہے، پان ہے۔ عزیزان گرامی للہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ جونی پور والے ہوں، اس لیے کہ میں یہ اس میں ہو سکتا کوئی اور بھی ہو، لیکن میرا ہاتھ جوڑ کے اتنا بیان ہے اور اتنا پیغام ہے کہ للہ ایسے مقام پر آپ باعث تفریح نہ بنیں، اور آپ ایسے مقام پر اس بات اپنے کردار سے یہ چیزیں نہ پیش کریں کہ آپ کے ذریعے سے مولا عباس کے علم کی بدنامی ہو رہی ہے۔ بس عزیزان گرامی، چونکہ آپ کے جلال پور میں ایسی مشیع ہو رہی، لوگ آ رہے ہیں، الحمدللہ یہاں بڑی بڑی درگاہیں ہیں، مولا اس کی حفاظت کرے اور اس میں اور ترقی ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، اہل جلال پور کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بحیثیت مہمان آ رہا ہے تو آپ میزبان ہو، آپ کا حق ہے اس کی میزبانی کرنا، مگر اگر آپ کو ایسا لگے کہ مہمانوں میں کوئی کمی ہے تو اسے ٹوک ضرور دے دیجئے، ورنہ ختم کر دیجئے، کیونکہ ہمارے ہاں بزرگوں کا ہمیشہ یہی معیار رہا ہے کہ ہم نے ہر برے سے برے وقت کو کاٹ دیا ہے، مگر عزاداری امام حسین سے سودا نہیں ہونے دیا۔ بس عزیزان گرامی، بات سمیٹ دی، گفتگو تمام ہو گئی، 1.25 گھنٹہ میں نے آپ کا لے لیا، بس 2-3 فقرے مصائب کے سن لیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقاضائے مودت ہوتا کیا ہے، کہ مودت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر معصوم نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، جو منع کر دیا وہ نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ تقاضا اگر آپ کو آ کے دیکھنا ہے تو آپ کربلا میں آ کے دیکھ لیں، جہاں شجاعت اپنی پیک پر ہے، مرکز انتہا پر ہے، مگر صبر کا دیوتا کھڑا ہوا ہے، اور عباس کہہ رہے آقا اذن وغا دے دیں۔ حسین نے کہا عباس میرے ساتھ آؤ، اور ایک خیموں کے طلایہ لے کے پھرے، اور وہاں گئے کہ جہاں کنیزوں کا خیمہ، غلاموں کا خیمہ، آقاؤں کا خیمہ، آقا زادیوں کا خیمہ، پھر ایک خیمہ ایسا تھا جب پانی کی مشکیں تھی، اور 4 محرم سے پانی ختم تھا۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ اگر زمین پہ پانی گرا ہو تو ایک آدھ دن کچی زمین پر پانی کی نمی رہ جاتی ہے، لیکن جب اس خیمے کا پردہ مولا عباس کے سامنے امام حسین نے اٹھایا تو عباس کی آنکھوں نے دیکھا کہ حسین کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپتے ہوئے اپنا پیراہن اپنے سینے سے ہٹا کر نم زمین پہ کلیجہ رگڑ رہے ہیں۔ چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جو شجاعت کا علمبردار تھا وہ صبر کی زمین پہ بیٹھ گیا، گھٹنے عباس نے توڑ دیے،
ایک آہ سرد بے کھینچی، اور آہ سرد کھینچ کر عباس کا لہو جوش میں آیا کہ مولا آپ تو اجازت دے دے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، عباس اب تم بتاؤ تمہارے لیے تلوار زیادہ عزیز ہے یا ان بچوں کی پیاس؟ میں کیسے پڑھوں؟ نایاب حلوری کا ایک شعر تھا اور مولا عباس کی کیا وضاحت کر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ غیظ کہتا تھا کہ بڑھ، صبر کہتا تھا کہ رک۔ غیظ کہتا تھا کہ بڑھ، صبر کہتا تھا کہ رک، درمیان دونوں کے طے کی زندگی عباس نے۔ عزیزان گرامی، ادھر باپ کا خون، وراثت میں ملی ہوئی شجاعت عباس کو شمشیر بکف کرنے پہ مجبور تھی، مگر ادھر حکم امام عباس ٹھہر جاؤ۔ عزیزو، یہ ہے معدت۔ کوئی بھی شخص ہو ایسا بہادر شخص کہ جسے لوگ صفین میں علی کہہ رہے ہوں، اس نے معصوم کی قدر کی۔ معصوم نے کہا عباس حسن کا جنازہ واپس لے چلو، ابھی کربلا نہیں ہے۔ عباس خیمے ہٹا لو، ابھی تلوار کا وقت نہیں ہے۔ مگر جب عباس کی تلوار کا وقت آ ہی گیا تو حسین نے کہا تلوار عزیز ہے یا ان بچوں کی پیاس؟ عزیزان گرامی، سکینہ کے پپڑائے ہونٹوں کو دیکھا، بی بی مشک لے آؤ۔ بی بی نے مشک لا کے دی، غازی نے اسے علم میں باندھی۔ عزیزان گرامی، عباس مشک و علم لے کے دریا میں آئے، فراز سے سوکھے ہوئے مشکیزے کو بھرا، پانی لے کے چلے۔ غازی پر اتنے تیر چل رہے تھے کہ آسمان کا سورج نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس قدر تیر بارانی تھی۔ روایت کہتی ہے اسی اثنا میں دایاں شانہ قلم ہو گیا، بایاں شانہ کٹ گیا۔ عباس تیورا کے زمین پہ گرے، آقا کو خبر دی، آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ عزیزان گرامی، میں پڑھتا مصائب مگر وقت بہت ہو گیا، بات تمام کیے دیتا ہوں۔ عزیزو، میں یہ چاہتا ہوں میں ایک معجزہ آپ کو سنا دوں اور مجلس تمام کیے دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ عزیزو، عباس زمین پہ آ گئے، مگر میں کیسے پڑھوں؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب عباس زمین پہ آئے ہیں تو حسین کو پکارا۔ سارے شہیدوں نے المدد کی فریاد کی تھی، مگر جب عباس گرے ہیں تو اپنے آقا کو آخری سلام کہا ہے۔ اے عزاداروں، میں کیسے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں؟ ایک بھائی بھائی کے مسئلے کو سمجھ سکتا ہے۔ عباس نے تو آقا سمجھ کے سلام کہا، لیکن جب بھائی کا آخری سلام کانوں سے ٹکرایا، حسین زمین کربلا پہ گرے۔ اب جو اٹھے تو مرثیہ پڑھتے اٹھے، الان انکسر ظہرے وقلت حیلتی عباس، تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ اے عباس، اب حسین کی زندگی تمام ہو گئی۔ عباس، اب کوئی مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ عزیزان گرامی، یہ مصائب تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، ایک معجزہ سن لیں۔ وہ سیریا کا معجزہ ہے، شام کا معجزہ ہے۔ مجھے عالم دین کا نام تو یاد نہیں رہا، مگر معجزہ ہے کہ ایک عالم دین تھے شام میں، شہزادی زینب کے روضے پر آئے دن مجلسیں ہوتی تھی۔ ناگہاں ایک عالم دین تھے، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے بہن کے روضے پہ بھائی کا مصائب پڑھ دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا عالم ہوا ہوگا۔ جیسے اس عالم نے مصائب پڑھا، تاریخ کہتی ہے کہ سب روئے اور بے تحاشا روئے، اس لیے کہ کوئی زینب کے روضے پہ عباس کے مصائب پڑھے تو عالم آپ سمجھتے مومنین کا۔ میرا دل کہتا اللہ جانے عالم دین نے پڑھی دیا ہوگا، عباس ارے تم دریا پہ سوتے رہے، زینب کی چادر چھن گئی، اے عباس تم سوئے کیا، سکینہ کو تماچے لگے، اے عباس اگر تمہارے بازو کٹے اور تم گھوڑے سے منہ کے بل گرے تو زینب بھی بازو بدوا کے منہ کے بل زمین پر۔ اللہ اکبر، خوب مصائب پڑھا عالم دین نے، خوب کریا ہوا۔ جب مجلس تمام ہوئی تو اس مجلس کا عالم یہ تھا کہ بعد مجلس دیر تک مومنین دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے۔
عزیزان گرامی یہ مجلس ازا خانے میں ہو رہی ہے، سوچو بی بی زینب کے حرم میں مجلس ہو رہی ہو اور مولا عباس کے مصائب پڑھے جا رہے ہو، مومنین دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے، مگر جب مجلس ختم ہو گئی عالم دین مجلس پڑھ کے بستر خواب پہ آئے، خواب میں دیکھا ٹوٹی ہوئی بقی سے ایک بی بی چلی آئی، آ کے کہتی ہے میرے لال کے ذاکر تو نے میرے غازی کا مکمل مصائب نہ پڑھا؟ یہ کہہ کے بی بی رو پڑی۔ بی بی کا رونا تھا کہ عالم دین کی آنکھیں کھل گئی، وہ خواب سے بیدار ہوئے، دن بھر روتے رہے، پھر انہوں نے غازی کی مجلس رکھی، مجلس میں بھی خوب روئے، لوگ آتے رہے، خواب بتاتے رہے، اللہ جانے کیا غلطی ہو گئی، میں نے تو سارے مصائب پڑھ ڈالے۔ عزادارو پھر اگلی رات آئی، خواب میں پھر وہی بی بی آئی، میں اب بھی ناراض ہوں، تو نے میرے عباس کے مکمل مصائب نہ پڑھے۔ عالم دین نے حالت خواب میں کہا بی بی میں نے کوئی مصائب نہ چھوڑا، میں نے پڑھا میرا غازی اجازت نہ ملی، میں نے پڑھا اتنا مظلوم تھا کہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے چلا، میں نے پڑھا مشک و علم لے کے آیا، سوکھے ہوئے مشکیزے میں پانی بھرا، بی بی میں نے پڑھا دایاں شانہ قلم کیا گیا، بی بی میں نے پڑھا بایاں شانہ وہ کاٹ لیا گیا، اے بی بی میں نے پڑھا اربلا نے ایک تیر چلایا کہ جو عباس کے کلیجے میں مشک و چھیدتا اتر گیا، اے بی بی میں نے پڑھا آنکھوں میں تیر لگا، بی بی میں نے پڑھا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین اپنے بھائی کی جنازے پہ پہنچائے، بی بی میں نے کوئی مصائب نہ چھوڑا۔ یہ کہتے رہے، تھوڑی دیر بعد روتی ہوئی بی بی بولی کہ تو نے وہ مصائب نہیں پڑھا جو مجھے بہت عزیز ہے۔ عالم دین نے ہاتھ جوڑ لیے کہ شہزادی اتنا بتا دے کہ آپ کو کون سا مصائب عزیز ہے۔ اب عزیزو یہ عالم کا جملہ نہیں، ذاکر کا جملہ نہیں، جس کے رومال میں آنسوؤں کا نذرانہ دینے بیٹھے ہو نا، اس فاطمہ زہرا کا جملہ ہے، کہتی ہو میرے زال کے ذاکر تجھے نہیں پتا مجھے عباس کے مصائب میں جو مصائب عظیم ہے وہی تم نے نہ پڑھا، کا وہ کون سا؟ کار کربلا کے جتنے شہید گھوڑے سے گرتے تھے، ہاتھوں کا سہارا لیتے، مگر میرا عباس ہاتھ غلب ہو گئے تھے جب گھوڑے سے آیا، منہ کے بل زمین پر عباس نے تڑپ کے حسین کو سلام، بھائی بھائی کے جنازے پر عباس بھیا آ گیا، آنکھیں کھولو بھائی آیا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ باری الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہے انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کی جلد جلد تعمیر فرما۔ اے میرے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما۔ اے میرے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ علماء حق، مراج حق کا سایہ سروں پر باقی رکھ، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے مولا اس وقت
کائنات اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، بالخصوص حماس میں، فلسطین میں، اے میرے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں تمام طرافات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما۔ میرے مولا دعاؤں میں خاص دعا ہے اس مجلس کا جو بھی ثواب ہو مرحومین کی روح کو پہنچے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے اللہ اہم ترین دعا یہی ہے، فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب ظہیر حسن ابن مظہر حسین مرحوم، مجاہد حسین مرحوم ابن مرتضی حسین مرحوم، فاطمہ بانو مرحومہ بنت زوار حسین مرحوم، رشیدہ بانو مرحومہ اور جملہ مومنین و مومنات کی مرحومین مرحومات کی روح کو ارسال فرما دو۔